السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افلاک رو رہے ہیں، زمیں بھی اداس ہے۔ افلاک رو رہے ہیں، زمیں بھی اداس ہے۔ آنسو بہا رہی ہے فضا تیری موت پر۔ گزشتہ کل دوپہر سے پوری دنیا کو ایک خبر نے غم میں ڈال رکھا ہے، وہ ہے خادم القرآن والعلماء والمساجد حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب، جو دامت برکاتہم العالیہ تھے، وہ اب رحمت اللہ علیہ بن چکے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت والا کی تمام تر خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب جو ان کے پسماندگان ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے اور خاص کر حضرت والا کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے حضرت والا کی مختصر سوانح عمری پیش کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1 جون 1950 میں صوبہ گجرات سورت کی تحصیل مانگرول کے ایک معروف گاؤں کوساڑی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں ہی آپ نے حاصل کی۔ اس کے بعد 1952 میں آپ کے والد ماجد کا قیام ضلع سورت کے گاؤں وستان میں منتقل ہوا، جس نسبت سے آپ کو وستانوی کہا جانے لگا اور یہی نسبت آپ کی شناخت بن گئی۔ سن 1964 میں آپ نے عالمیت کی تکمیل کے واسطے مدرسہ فلاح دارین ترکیسر میں داخلہ لے لیا۔ حضرت رئیس الجامعہ مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہات نے آپ کی زندگی کا رخ بدل دیا اور آپ کو دینی تعلیم کی طرف راغب کر دیا۔ چنانچہ آپ نے جامعہ فلاح دارین ترکیسر میں داخلہ لے لیا اور وہاں کے جلیل القدر اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ ان اساتذہ میں حضرت مفتی احمد بیمات، حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی اور حضرت مولانا ذوالفقار نرولوی، حضرت مولانا شیر علی صاحب، حضرت قاری انیس صاحب رحمہم اللہ جیسے جلیل القدر اکابر شامل تھے۔ آپ ان حضرات کے نہایت محبوب اور معتمد شاگردوں میں شمار ہوتے تھے اور ہمہ وقت ان کی خدمات میں حاضر رہ کر دعائیں حاصل کرتے رہتے تھے، بلکہ اپنے اساتذہ اور جامعہ فلاح دارین کے لیے بھی باعث فخر بنے۔ آپ اپنے اساتذہ کے اتنے منظور نظر رہے کہ حضرت رئیس الجامعہ نے ایک مرتبہ اپنے مرض الوفات میں فرمایا کہ مولوی غلام نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مولوی غلام سے وہ کام لیا ہے جسے مغل بادشاہوں کے دور میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ فلاح دارین سے فراغت کے بعد علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ نے سن 1972 میں مظاہر علوم سہارنپور کا رخ کیا۔ وہاں آپ نے شیخ الحدیث رئیس المحدثین حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح البخاری اور صحیح المسلم کا درس مکمل کیا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنن ابی داود اور حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب سے تحاوی کا درس لی۔ فراغت کے بعد آپ نے اپنی تدریس کا آغاز ضلع سورت کے ایک گاؤں بوڈھان سے شروع فرمایا۔ وہاں آپ نے کچھ روز تک تدریس فرمائی۔ اس کے بعد 1973 میں آپ نے دارالعلوم کنتھاریا بروج میں باقاعدہ عالمیت کی ابتدائی کتابیں پڑھانا شروع فرمایا۔ دارالعلوم کنتھاریا کے قیام ہی کے دوران آپ نے ایک مرتبہ عقل قوا کا سفر فرمایا اور وہاں دینی پسماندگی کو دیکھ کر
وہاں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں ایک استاد اور 6 طلبہ سے اس مدرسے کا آغاز ہوا۔ آپ کندھاریا کے قیام ہی کے ساتھ ساتھ جمعرات جمعہ عقل قوا سفر فرماتے اور وہاں تعلیمی جائزہ لیتے تھے۔ ابتدائی دور میں حضرت کے بڑے بھائی حضرت حافظ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وہاں باقاعدہ قیام فرماتے اور آپ ہی کی ماتحتی میں مدرسہ چل رہا تھا۔ ابتدائی زمانہ سے لے کر آخری دم تک آپ کی بڑی قربانیاں رہی۔ بعد میں 1980 یا 81 میں آپ مستقل عقل قوا آ گئے اور آہستہ آہستہ مدرسے کو ایک یونیورسٹی کی شکل دے دی۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوا جو 6 طالب علم اور ایک استاد سے شروع ہوا تھا، آج ایک یونیورسٹی شکل اختیار کر گیا ہے، جس میں بیک وقت دینی علوم اور عصری علوم کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ شعبہ دینیات، حفظ، عالمیت، اسکول، مختلف کالجز، اسپتال، میڈیکل کالج، ITI میں 15,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ 500 سے زائد اسٹاف ان طلبہ کی تعلیم و تربیت کے لیے موجود ہے۔ نیز جامعہ عقل قوا کی ماتحتی میں 3500 مکاتب قرآنیہ بھی جاری ہے اور یہ مکاتب کا جال 16 صوبوں میں پھیلا ہوا ہے، اور جامعہ کے تحت چلنے والے مدارس کی تعداد بھی 100 سے زائد ہے اور تمام میں سکولز بھی موجود ہیں۔ شاخہائے جامعہ میں کئی مدارس ایسے ہیں جو گویا کہ دوسرا ایک جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوا ہی ہے۔ ان جامعات میں 800 سے زائد کا سٹاف مصروف عمل ہے۔ نیز جامعہ عقل قوا کی ماتحتی میں MBBS کالج بھی جاری و ساری ہے، جہاں سے 500 سے زائد مسلم ڈاکٹرز سند فراغت حاصل کر چکے ہیں اور 100 سے زائد ڈاکٹرز MD مکمل کر چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں مریض اب تک مفت میں علاج اور آپریشن کروا کر مستفیض ہو چکے ہیں۔ آخری بات سماعت فرمائے، آپ نے اپنی اصلاح اور منازل سلوک طے کرنے کی خاطر حضرت قاری صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تصوف و سلوک کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز بزرگ سے اپنا تعلق جوڑا، اور پہلے ہی سے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر تھے، اور اس سلسلے میں جڑنے کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ اور بڑھ گیا۔ لہٰذا آپ کی پاکیزگی و تقوی و طہارت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت قاری صدیق صاحب نے آپ کو خلافت بیعت بھی عطا فرمائی تھی، اور کسی کو مرید بنانے کے لیے آپ کی زبان سے کلمات بیعت بھی کہلوائے تھے۔ حضرت قاری صاحب سے تعلقات کا ایک بڑا لمبا باب ہے۔ حضرت قاری صاحب کے ہاتھوں آپ نے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں مدرسے کی بنیادیں رکھی، جو آج ایک مستقل جامعہ کی شکل میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اخیر میں حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو خلافت بیعت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت حضرت والا کی تمام تر خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور حضرت والا نے جو مشن کے اوپر کام کیا ہے، اللہ رب العزت ہم تمام کو اس مشن کو لے کر چلنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی اور اس میں صلاح و فلاح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔